إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیوں اور معزز خواتین، اسلامی تاریخ سے متعلق ہمارا یہ درس جو سیرت نبوی سے جس کی شروعات ہوئی، اور سب سے پہلے آپ کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو اسلامک ہسٹری ہے، جو اسلامی تاریخ ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اس کے بعد خلافت راشدہ کے تعلق سے باتیں آپ کے سامنے آئیں۔ پھر خلافت بنی امیہ یہ دور شروع ہوا، اور آج کے درس میں پہلے میں آپ کو یہ یاد دلا دوں کہ یہ خلافت بنی امیہ جس کی شروعات اس وقت ہوتی ہے جب حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے صلح کا ہاتھ بڑھایا، اور دونوں میں صلح ہو گئی، اور پوری امت پھر سے اکٹھا ہو گئی، اور سب کی سب لوگ ایک ہی پرچم تلے، ایک ہی جھنڈے تلے، اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق پھر سے سب اکٹھا ہو کر کے ان کی جو ہے حکومت کا یہ کام، اسلامی حکومت کا یہ کام پھر سے شروع ہوا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ دور تھا جو ہے 41 ہجری سے لے کر کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 سال تک ایک شاندار حکومت چلائی، اور 60 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ تب تک ان کی حکومت کا یہ دور بنو امیہ کی حکومت کا سب سے اہم دور مانا جاتا ہے، اور دیکھا جائے تو مدت بھی کافی لمبی تھی، اور اس پوری مدت میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری کوشش کی کہ امت کو ایک ہی پلیٹ فارم پر یکجا رکھیں، ایک ہی پلیٹ فارم پر سب کو ساتھ لے کر کے چلیں، ان کے درمیان کوئی اختلاف نہ رہے، اور اس میں وہ کامیاب بھی رہے۔ اس طرح سے انہوں نے امت کو جوڑ کر کے رکھا۔ اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد ان کے بیٹے یزید بن معاویہ انہیں خلیفہ بنایا گیا۔ یزید بن معاویہ کو جب خلیفہ بنایا گیا تو یہاں سے چونکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہی آخری دور میں ان کی ولی عہدی کے لیے بیعت شروع ہو گئی تھی، اور لوگوں کی مخالفتیں بھی تھیں۔ یزید بن معاویہ کو بہت سے لوگوں نے خلیفہ تسلیم نہیں کیا، لوگوں نے اس طریقے کی مخالفت کی۔ اس طرح سے یزید کا دور فتنوں کا دور رہا، مختلف مخالفتوں کا سامنا رہا، اور یہ پوری مدت جس میں جو یزید کی خلافت کی مدت ہے، یہ پوری مدت
داخلی انتشار، داخلی انتشار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہے خود حکومت کے اندر کی جو مسائل ہیں، یعنی جو باہر کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، جو دوسری حکومتیں تھیں، ان سے جنگوں کے بجائے داخلی محاذ پر، یعنی خود مسلمانوں کے درمیان ہی جنگیں رہیں، اور اس طرح سے یزید کا یہ پورا دور بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یزید کے بعد پھر جو ہے، میں یاد دلا رہا ہوں تھوڑا، یہ تاریخ ہم پڑھ چکے ہیں، میں تھوڑا یاد دلا رہا ہوں آپ کو کہ اس طرح سے موٹی موٹی باتیں پیش کریں گے تو یہ ذہن میں بیٹھتی ہے۔ یزید کا وقت ختم ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے بیٹے معاویہ کو خلیفہ بنایا جاتا ہے، لیکن چند مہینے یا چند دن ہی یہ خلیفہ رہے، اور پھر ان کو خلافت سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ اس طرح سے انہوں نے خلافت چھوڑ دیا، اور اس کو معاملے کو امت کے حوالے کر دیا کہ آپ اپنے میں سے جس کو چاہیں خلیفہ چن دیں۔ تو ایک طرف اس وقت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما، جو پہلے ہی سے یزید کی خلافت کے خلاف رہے، مخالفت کرتے رہے، جنگوں کا سامنا رہا، مدینے کے لوگوں کے ساتھ بھی واقع ہررا پیش آیا۔ تاریخ کا یہ بھی بڑا ہی المناک اور دردناک ایک حادثہ ہے، ایک واقعہ ہے جو مدینے میں بھی پیش آیا تھا۔ وہ لوگ جو کہ یزید کی خلافت کو تسلیم نہیں کر رہے تھے، ان کے تعلق سے، اور آپ جانتے ہی ہیں کہ بڑا حادثہ جو ہے کربلا کا حادثہ بھی اسی دور میں ہوا تھا، جب ہمیں معاویہ بن یزید نے یہ کہہ دیا کہ ہمیں خلافت سے کوئی دلچسپی نہیں، اور وہ جو ہے اس سے اپنے آپ کو انہوں نے الگ کیا، اور امت پہ کسی شخص کو متعین بھی نہیں کیا کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوں گے، اور انہوں نے امت کے ہی حوالے کر دیا کہ آپ جس کو چاہیں خلیفہ چن لے۔ تو پہلے ہی سے عبداللہ بن زبیر تو یزید کی خلافت کو تسلیم نہیں کیے ہوئے تھے، اس کے بیٹے کی خلافت کو بھی تسلیم نہیں کیے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا، اور مکے میں، حجاز کا علاقہ، مکہ ہی خاص طریقے سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کا وہ جگہ تھی جسے آپ دار السلطنت کہہ سکتے ہیں، دار خلافت کہہ سکتے ہیں، دار الخلافہ کہہ سکتے ہیں۔ تو وہاں سے انہوں نے ایک نئی حکومت شروع کر دی، اور اپنی طرف سے انہوں نے گورنر بھیجنے شروع کر دیے، اور تقریباً جو ہے مکہ، حجاز کا علاقہ، پھر عراق کا علاقہ، مصر کا علاقہ، یہاں تک کہ شام کے بعض علاقے بھی ان کے ماتحت ہو گئے۔ لیکن پھر مروان بن حکم، یعنی بنو امیہ کے لوگوں نے پھر سے کوشش کی، اور اپنی جو ہے حکومت کو پھر سے مستحکم کرنے کے لیے، اس کی شروعات کرنے اور مستحکم کرنے کے لیے ان کی کوششیں شروع ہوئیں۔ تو مروان بن حکم کو خلیفہ بنایا گیا، جو بڑا ہی جو ہے ماہر سیاستداں بھی تھا مروان بن حکم، جس کے بارے میں پہلے آپ کے سامنے باتیں رکھ چکا ہوں۔ تو مروان بن حکم نے جب یہ کوشش کی پھر سے نئے سرے سے بنو امیہ کی حکومت قائم کرنے کی، تو دمشق کے علاقے سے ہی، یعنی شام کا وہ علاقہ جہاں سے، چونکہ شام کے علاقے میں ہی بہت سے لوگ تھے جو بنو امیہ کے ابھی بھی وفادار تھے، تو وہیں سے اس کی شروعات ہوتی ہے، اور آہستہ آہستہ مروان بن حکم اس میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ اس حکومت کو، بنو امیہ کی حکومت کے دائرے کو بڑھا سکے، اس کے سرکل کو بڑھا سکے، ایک ایک کر کے جو ہے پہلے شام کا علاقہ، مصر اور عراق، یہ سارے جو ہے علاقوں کی طرف اس کی توجہ ہوئی، لیکن اس کی بھی وفات ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان یہ خلیفہ بنتا ہے۔ 65 ہجری میں یہ خلیفہ بنتا ہے۔ مروان کی بھی مدت خلافت کوئی بڑی لمبی نہیں رہی، لیکن اس نے بہرحال بنو امیہ کی حکومت دوبارہ قائم کرنے میں بہت اہم رول پلے کیا، اس کا بڑا اہم کردار رہا، اور اپنے بیٹے عبد الملک بن مروان کے لیے جب حکومت چھوڑ کے وہ گیا ہے، تو عبد الملک بن مروان کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا
کہ یہ شخص جو مدینے میں پلا بڑھا تھا اور وہاں کے بڑے بڑے صحابہ اور تابعین، بڑے بڑے تابعین اس کے استاد تھے، اور علم و فضل بھی بہت تھا، بہت بڑا عالم اس زمانے کا یہ مانا جاتا تھا عبد الملک بن مروان، اس کے پاس بہت علم بھی تھا۔ اس کو جب خلیفہ بنایا گیا تو اس نے پھر سے پوری جو ہے کوشش کی کہ بنو امیہ کی حکومت میں جو اپوزیشن پارٹی تھی، یعنی ایک طرح سے کہہ لیجئے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کا جو معاملہ تھا، جنہوں نے اپنے آپ کو خلیفہ نصب کر رکھا تھا، خلیفہ متعین کر رکھا تھا، اور اس کے جو ہے مختلف جو گورنر تھے مختلف صوبوں میں، ان کے ساتھ مروان کے دور میں لڑائیاں بھی ہوئیں، اور آہستہ آہستہ علاقے بنو امیہ کے ماتحت ہوتے گئے اور عبداللہ بن زبیر کی حکومت سے نکلتے گئے، اور مکمل طریقے سے عبداللہ بن زبیر کی حکومت کا خاتمہ کیا عبد الملک بن مروان نے، بیٹے نے جو ہے، اور اس میں بہت اہم کردار ادا کیا حجاج بن یوسف نے، کیونکہ عراق کے علاقے میں پریشانیاں تھیں۔ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ مروان کے دور میں ہی یہ ہو گیا تھا کہ شام کا علاقہ اور اسی طریقے سے مصر کا علاقہ یہ بڑی آسانی سے بنو امیہ کی حکومت میں آ گئے، لیکن عراق اور حجاز کا یہ جو ایریا تھا، یہاں پر اتنی آسانی، یہاں پر کافی ان کو مشقتیں اٹھانی پڑی، اور بڑا اہم رول اس میں جو ہے پلے کیا ہے حجاج بن یوسف نے۔ حجاج بن یوسف کے بارے میں بھی میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو کہ میں حجاج بن یوسف کے بارے میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ حجاج بن یوسف یہ کتنا سخت مزاج آدمی تھا، ایک طرح کا بڑا سخت ایڈمنسٹریٹر جسے کہا جاتا ہے، اس کی طبیعت میں وہ چیز تھی۔ اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں، اور شاید بنو امیہ کے لیے اگر میں ہندی میں کہوں تو کسی وردان سے یہ کم نہیں تھا حجاج بن یوسف، یہ ان کے لیے بہت بڑا وردان ثابت ہوا اس زمانے کے لحاظ سے۔ میں نے یہ ہندی کا لفظ استعمال کیا، زیادہ تر یہ لوگ استعمال کرتے ہیں اس کو، ہم اردو میں اسے کہتے ہیں کہ یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ثابت ہوا حجاج بن یوسف، اور عبد الملک بن مروان نے اس کے اندر اس طرح کی صلاحیتیں جو ہے محسوس کر لی تھی، اور یہ بھی ایک بڑی اہم ذمہ داری ہوتی ہے خلیفہ وقت کی، حاکم وقت کی، یا کہیں بھی کوئی شخص جب ذمہ دار بنایا جاتا ہے نا، تو اس کی ایک اہم جو ہے بات یہ بھی ہونی چاہیے کہ وہ دیکھے کہ ہماری حکومت کے لیے کون سے لوگ ہیں جن کے ٹیلنٹ سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو یہ ٹیلنٹ کو ڈھونڈا جاتا ہے۔ آج بھی آپ سنتے رہتے ہیں اس طرح کے الفاظ جو ہے کہ جب کہیں کوئی قوم بڑی ترقی کرتی ہے تو وہ لوگ، وہ قومیں کیا کرتی ہیں، اپنے یہاں پائے جانے والے ٹیلنٹ سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ تو آپ بھی جو ہے مختلف جو ہے ٹیموں وغیرہ کے آپ بھی کبھی ہیڈ بنتے ہیں، اور جو ہے مختلف کمپنیوں وغیرہ میں چیزیں یہ ہوتی ہیں نا، تو اس میں ایک اہم کام یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں ان میں ٹیلنٹ کیا ہے، ان کے ٹیلنٹ سے فائدہ اٹھایا جائے، ان کے ٹیلنٹ کو کام میں لایا جائے، اس کو آگے بڑھایا جائے۔ تو عبد الملک بن مروان کی جو سیاست تھی اس میں ایک اہم بات یہ بھی تھی کہ اس نے حجاج بن یوسف کے ٹیلنٹ کو بھی پہچانا، اور اس نے حجاج بن یوسف کو آگے بڑھایا۔ عراق کا معاملہ جو کہ بڑا سنگین ہوتا تھا کسی بھی حکومت کے لیے، عراق کا پورا علاقہ بنو امیہ کی حکومت کے لیے ہمیشہ ایک درد سر بنا رہتا تھا، تو ایک کے بعد ایک بڑے سخت قسم کے وہاں گورنر متعین کیے گئے، تو انہی میں سے جو سب سے سخت تھا ان میں بنو امیہ کے دور کا گورنر، وہ یہی حجاج بن یوسف تھا، اور اس نے کافی ظلم بھی کیے، اس کی ظلم کی باتیں بھی میں نے ذکر کی ہیں۔ حجاز کے علاقے میں عبداللہ بن زبیر کی حکومت کے خاتمے کے لیے اسی کو استعمال کیا گیا تھا، حجاج بن یوسف کو ہی، اور حجاج بن یوسف نے آخر کار یہ ساری جو چیزیں تھیں اس پر جو ہے ایک طرح سے اس نے غلبہ پا لیا،
اور بنو امیہ کی حکومت کے جو بھی مخالفین تھے ایک ایک کر کے سب کو یہ لوگ پست کرتے گئے، ختم کرتے گئے۔ بعض فتنوں نے بھی جنم لیا تھا۔ عبد الرحمن بن اشعث کا فتنہ آپ کے سامنے ذکر کیا گیا، جو بڑا ہی سنگین قسم کا فتنہ تھا کہ اس زمانے کے علماء فضلاء، جو اس زمانے کے بڑے بڑے، جن میں صحابہ تابعین تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، حدیث کی روایت کرنے والے بڑے بڑے محدثین اس دور کے، وہ سب بھی جو ہے عبد الرحمن بن اشعث کے ساتھ آ گئے تھے۔ یعنی اس میں سے ایک بڑی تعداد تھی جو اس کے ساتھ آ گئی تھی۔ یہ کوئی معمولی فتنہ نہیں تھا، آسان معاملہ نہیں تھا۔ بنو امیہ کی حکومت کی دیواریں جو ہے ہلا دینے والا یہ فتنہ تھا۔ اس فتنے پر کیسے قابو پایا عبد الملک بن مروان نے، وہ تاریخ بھی آپ کے سامنے آئی ہے کہ عبد الملک بن مروان اس وقت اس نے جو رومن امپائر تھا، بیزنطینی حکومت جو ہے عربی میں ہم اسے کہتے ہیں، تو اس حکومت کے ساتھ بھی اس نے صلح کر لی تھی۔ اس دوران جو یعنی جب داخلی فتنے ہوتے ہیں نا، تو پھر جو باہر کا دشمن ہوتا ہے اس کے ساتھ معاملے کو ذرا نرم کر لیا جاتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو ساری فتوحات، اسلام کی ساری دعوت جو باہر ہونی چاہیے تھی، اسلامی حکومت کا دائرہ جو بڑھنا چاہیے تھا، وہ سب کی سب ان داخلی فتنوں میں الجھ کر کے رہ گیا۔ اور ان کی ساری صلاحیتیں صرف یہ مسلمانوں کے درمیان جو آپس میں لڑائیاں تھیں، آپس کے مسائل تھے، اور کون لوگ تھے اس زمانے میں؟ صحابہ میں سے تھوڑی تعداد رہ گئی تھی، اور جو ہے تابعین، بڑے بڑے تابعین تھے اس زمانے میں، وہ سب لوگ تھے۔ لیکن داخلی طور پر، اندرونی طور پر یوں کہہ لیجئے کہ یہ ایک طرح کی جنگ کی کیفیت تھی، فتنے سر اٹھاتے تھے۔ تو عبد الرحمن بن اشعث کے فتنے کو بھی دبانے کے لیے بڑی مشقت اٹھانی پڑی عبد الملک بن مروان کو۔ میں اردو کے محاورے میں کہوں تو اسے ناکو چنے چبانے پڑے، لیکن آخر کار وہ کامیاب ہو گیا۔ حجاج بن یوسف کا اس میں بھی بڑا اہم کردار رہا، اور کامیاب ہو گیا اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے۔ جب وہ فتنہ ختم ہوا، تب جا کر کے عبد الملک بن مروان کی حکومت پھر سے مکمل طریقے سے اسٹیبلش ہو گئی۔ بنو امیہ کی یہ حکومت اب داخلی فتنوں سے پورے طریقے سے پاک ہو چکی تھی، اور پورا عالم اسلام، جسے آپ کو جو ہے اسلام ورڈ کہتے ہیں آج کی زبان میں، جو ہے وہ اسلام، پورا عالم اسلام پھر سے ایک خلیفہ کے ماتحت اور داخلی محاذ پر اب فتنے ختم ہو گئے۔ تو عبد الملک بن مروان نے بہت ساری اصلاحات بھی کی، اور حکومت، اسلامی حکومت کو بہت سے ایسی جو ہے چیزیں دی جو پہلے موجود نہیں تھیں۔ اس نے عربی زبان کو ایک آفیشیل لینگویج کے طور پر متعارف کرایا، ہر جگہ پر عربی زبان، ہر چیز جو ہے عربی زبان میں ہو۔ تو بہت زیادہ اس نے اس چیز کی طرف توجہ دی تھی، اس کی وہ بات بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ اسی طریقے سے باقاعدہ اسلامی کرنسی ہونا چاہیے، اس کی طرف اس نے توجہ دی۔ اس کے پہلے مسلم حکومتوں نے جو کرنسی استعمال کی تھی، دینار وغیرہ، جو اس زمانے کی کرنسی تھی، دینار سونے کا یہ سکہ ہوتا تھا، یہ کرنسی تھی اس زمانے کی۔ اسی طریقے سے درہم ہوتا تھا جو کہ چاندی کی کرنسی ہوتی تھی۔ تو یہ لوگ رومن امپائر کی طرف سے جو چیزیں یہ ڈھالی جاتی تھی، یہ کرنسیاں جو ہے بنائی جاتی تھی، اور اسی کو مسلمان استعمال کرتے تھے۔ لیکن عبد الملک بن مروان نے سب سے پہلے یہ کام کیا تھا۔ کیا کام کیا اس نے؟ کہ باقاعدہ اس نے اسلامی، یعنی مسلم حکومت کی طرف سے کرنسی جو ہے جاری ہو، اور اس کرنسی کے ساتھ لین دین کیا جائے۔ تو میں نے ابھی آپ سے کہا تھا کہ جب داخلی فتنے تھے، بہت پریشانی تھی اسلامی حکومت کو عبد الملک بن مروان کے زمانے میں، تو اس نے رومن امپائر کے جو حکومت جو تھی اس کے ساتھ تھوڑی صلح بھی کر لی تھی کہ ان کی طرف سے اگر حملہ ہو گیا اور ادھر داخلی طور پر بھی فتنے بہت تھے تو بہت پریشانی میں آ جائے گی حکومت۔ تو صلح کی تھی، اس میں اس کو کچھ جو ہے وہ دینار دینے پڑتے تھے، وہ سونے کے سکے دینے پڑتے تھے اس کے لیے۔ تو جب جو ہے اب ادھر کے حالات درست ہو گئے،
اور اس نے خود اپنی کرنسی بنائی، یعنی میں نے ابھی آپ سے کہا کہ سونے کے سکے اپنے بنائے، تو اس نے وہ جو ہے سونے کے سکے دیے جب رومن امپائر کو، تو لوگ آگ بگولا ہو گئے اس کو دیکھ کر کے کہ ہماری کرنسی کی بجائے اب یہ لوگ اپنی کرنسی استعمال کرنا شروع کیے۔ اور یہ وہ جو ہے شروعات تھی کہ پھر سے اب اسلام اور اسلامی فوج اب آگے کی طرف بڑھنے والی ہیں۔ اب پھر سے یہ رومن امپائر کے ماتحت جو حکومتیں تھیں، جو وہاں کی جو ہے ریاستیں تھیں، اگر میں آج کے زمانے میں کہوں تو اسٹیٹ جو تھے اس کے، اب وہاں پر جنگ پھر سے شروع ہونی ہے، اور یہ علاقے پھر سے فتح ہونے ہیں۔ شروعات، کیونکہ اب داخلی فتنے ختم ہو گئے تھے تو اس کی طرف پیش قدمی کرنی ہے۔ پہلا کام اس نے یہی کیا عبد الملک بن مروان نے، کہ پہلے اپنے سونے کے سکے یعنی اپنی کرنسی بھیجی کہ اب آپ کے ساتھ ہمارا معاملہ ہماری اپنی کرنسی کے ساتھ ہوگا، آپ کی کرنسی کو ہم استعمال نہیں کریں۔ تو یہ بڑا اہم کارنامہ تھا عبد الملک بن مروان کے دور کا جو اس نے انجام دیا تھا۔ میں اس کے دور کی چند باتیں آپ کے سامنے آج ایک مختصر طور پر سمری جسے آپ کہتے ہیں میں پیش کرنا چاہ رہا تھا، کہ پہلے اسے پیش کر کے آگے کی خلافت کی بات کی جائے، کیونکہ اب عبد الملک بن مروان کے زمانے کی خلافت ختم ہو چکی ہے۔ تو عبد الملک بن مروان کے جو یہ اہم کارنامے تھے، اس کا بڑا فائدہ ہوا جب اس کی وفات ہوئی اور اس کا بیٹا خلیفہ بنا۔ تو اصل راستہ کس نے ہموار کیا، راستہ کس نے برابر کیا، راستہ کس نے بنایا تھا؟ باپ نے بنایا تھا، عبد الملک بن مروان نے۔ اور بیٹا جب آیا حکومت پر، بیٹا اس کا ولید بن عبد الملک، آج کا دور، آج کا اصل میں درس اسی کے بارے میں ہے، وہیں سے اب شروعات ہو رہی ہے آج کے درس کی ہوگی۔ تو میں یہ تمہید بیان کر رہا تھا کہ پہلے سمری کے طور پر باتیں آپ کے سامنے ایک خلاصے کے طور پر آ جائیں، تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ راستہ اس نے بنایا پورے طریقے سے، حکومت بڑی ہی شانتی امن کے ساتھ، اب کوئی اندرونی فتنہ نہیں تھا، داخلی فتنہ نہیں تھا، مسلمانوں کے درمیان اب باہم جنگوں کا کوئی سلسلہ نہیں تھا، سارے فتنے دبا دیے تھے۔ یہاں تک کہ خوارج کا فتنہ بھی بڑا سر اٹھایا تھا۔ محلب بن ابی صفرہ، یہی عبد الملک بن مروان کے دور کی باتیں ہیں یہ سب۔ محلب بن ابی صفرہ کی ایک بڑا ہی جو ہے فوجی جرنیل اس زمانے کا، بڑا ماہر آدمی جنگ کے میدان کا، اس نے بھی جو ہے ان چیزوں کو بہت حد تک جو ہے اس پر کنٹرول کیا، اور خوارج کے ساتھ اس نے جنگیں لڑی ہیں۔ پہلے عبداللہ بن زبیر کے ساتھ تھا، بعد میں بنو امیہ کے ساتھ رہا، تو یہ سب مل کر کے ان کے ساتھ ہی جو ہے، چونکہ یہ خوارج تو سب کے دشمن تھے، چاہے عبداللہ بن زبیر ہوں، چاہے جو ہے بنو امیہ کی حکومت ہو، وہ سب کے دشمن تھے۔ اس طرح سے ان کے ساتھ بھی، خوارج کے ساتھ بھی جنگیں ہوتی رہی، جس میں بڑا اہم کارنامہ انجام دیا تھا کس نے؟ اب محلب بن ابی صفرہ نے۔ محلب بن ابی صفرہ بھی اس زمانے کا ایک بڑا مشہور فوجی جرنیل تھا یہ۔ اور جیسے آپ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سنتے رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خلافت راشدہ میں خالد بن ولید کا جس طریقے سے ایک نام تھا فوجی جرنیل کے تعلق سے، تو اس دور میں عبد الملک بن مروان کے دور میں محلب بن ابی صفرہ یہ ایک بڑا اہم نام ابھر کر کے آیا تھا۔ تو ایسے ہی جو ٹیلنٹ ہوتا ہے نا، تو ایسے ہی ظاہر ہوتا رہتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اب دوبارہ کبھی وہ ٹیلنٹ آئے گا ہی نہیں کسی کے پاس، نہیں، ہر دور میں چیزیں ہوتی رہی، بعد میں بھی بڑے اہم جو ہے اس زمانے کے لحاظ سے بڑے مشہور فوجی جرنیل ہوتے رہے۔ اب ولید بن عبد الملک کا ابھی دور ذکر کروں گا آپ کے سامنے، تو جو ہے آپ دیکھیں گے کہ اس دور میں بعض فوجی جرنیل بہت مشہور ہوئے جو ہے، اور ان کا سلسلہ کیسے چلتا ہے وہ باتیں آگے آپ کے سامنے آئیں گی۔ لیکن عبد الملک کے دور میں محلب بن ابی صفرہ کا بڑا اہم کارنامہ، بعد میں خراسان کے علاقے میں، سجستان کا جو علاقہ، اس علاقے کا اسے گورنر بھی بنایا گیا، اور وہاں پر اس نے
اچھی اسلامی حکومت اسٹیبلش کی تھی. یعنی وہ گورنر تھا عبد الملک بن مروان کا، تو یہ ساری حکومتیں تابع ہی رہیں گی خلیفہ کے. جگہ جگہ گورنر متعین کیے جاتے تھے. یہ گورنر جو ہوتے تھے وہ خلیفہ کے ماتحت ہوتے تھے، یعنی انہی کی نگرانی میں یہ سب چلتے رہتے تھے. تو یہ بات چل رہی تھی عبد الملک کے دور کی. تو عبد الملک کا دور اس طریقے سے یہ بڑی لمبی مدت بھی رہی ہے. 65 ہجری میں عبد الملک بن مروان کو خلیفہ بنایا گیا تھا. تو یہ نوٹ کر لیجئے گا، 65 ہجری. اور 86 ہجری تک اس کی خلافت رہی ہے، 20 سال، تقریباً 20 سال سے تھوڑا زیادہ ہی. تو یہ بڑی لمبی حکومت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس سے حکومت تھی نا، لمبی حکومت رہی. بنو امیہ کا پورا دور کیا رہا ہے؟ پورا دور جو رہا ہے بنو امیہ کا، وہ پورا مشکل سے جو ہے 90 سال، 92 ایئرس، یہی ان کی پورے جو ہے حکومت رہی ہے. میری مراد جو ہے یہاں اس علاقے کی ہے، شام کے اس علاقے کی. اس کے بعد ان کی ایک حکومت رہی اندلس کے علاقے میں، جو الگ جو ہے حکومت مانی جاتی ہے. وہ بنو عباسیہ کی حکومت کے ساتھ ساتھ ایک دوسری حکومت بھی رہی اس وقت، اسلامی حکومت، یہ بھی مانی جاتی ہے. وہ ذکر بعد میں آئے گا. لیکن جو ابھی میں کہہ رہا ہوں، یہ جو شام کے علاقے میں جو ان کا دارالخلافہ تھا اور جو ان کی حکومت تھی، تو یہ حکومت بنو امیہ کی 92 ایئرس تک ہی رہی ہے صرف. بس 40 سن 40 ہجری میں تو وفات ہوئی تھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور شروع ہوتا ہے 41 ہجری سے، اور یہیں سے خلافت بنی امیہ جو ہے شمار کی جاتی ہے. اور 132 ہجری میں ہی یہ حکومت ختم ہو گئی پورے طریقے سے، اور عباسی خلافت آ گئی تھی. تو ابھی میں وہاں تک پہنچا نہیں، میں آپ کو صرف بتانا چاہ رہا ہوں کہ تو پورا آپ دیکھیں گے تو 41 ہجری سے 32 تک کیا بنتا ہے، جو 132 تک پورا جو ہے 92 91 سے لے کر 92 ہجری، بس اتنا ہی جو ہے، یعنی 91 92 ایئرس جو ہے، اتنی ہی حکومت رہی ہے. اور اس حکومت میں 20 سال امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت رہی. اور اسی طریقے سے 20 21 سال تقریباً یہ سلیمان بن عبد الملک کی حکومت، عبد الملک بن مروان کی حکومت رہی. عبد الملک بن مروان کی حکومت رہی. تو یہ نوٹ کرنے کی بات ہے، لمبی مدت تھی اس کی. لیکن اس پوری مدت میں داخلی فتنے ہی رہے جس کو سدھارنے میں اور جس کو جو ہے ختم کرنے میں کافی انرجی جو ہے لگی. اس زمانے کی کافی طاقتیں استعمال ہوئی، اور نہ جانے کتنی جانیں گئی، سب کچھ ہوا. بہرحال اتنا تو ہو گیا کہ عبد الملک کے دور میں پھر سے اسلامی حکومت ایک حکومت بن گئی تھی، اور سارے داخلی فتنے ختم ہو گئے. راستے پورے اس نے ہموار کر دیے، ترقی کے بہت سارے کام کیے. اور یہ سب کام کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی وفات ہو جاتی ہے عبد الملک بن مروان کی 86 ہجری میں. شوال کا مہینہ تھا، 86 ہجری، ہجرت کے کیلنڈر کے لحاظ سے اب جو تاریخ ہے اس میں 86 ہجری عبد الملک بن مروان کی جو ہے وفات ہو جاتی ہے. عبد الملک بن مروان کے دور میں ایک چیز اور ہو گئی تھی. مروان بن حکم نے اپنے بعد عبد الملک بن مروان، اپنے بیٹے عبد الملک بن مروان، اس کو خلیفہ نامزد کیا تھا. اور ساتھ ہی ساتھ عبد العزیز بن مروان، یہ مروان کا ایک اور بیٹا، تو عبد الملک کے بعد ان کو خلیفہ بن. ترتیب یہ رکھی تھی کہ اس بھائی کے بعد یہ اس کا بھائی جو ہے، یعنی عبد العزیز بن مروان، وہ خلیفہ بنے گا. یہ عبد العزیز بن مروان وہی ہیں جو عمر بن عبد العزیز، آپ نام سنتے رہتے ہیں بار بار خلیفہ کا، یہ انہی کے والد جو. تو عبد العزیز بن مروان کے خلیفہ بننے کی نوبت نہیں آئی، اور ان کی بھی وفات ہو گئی. اس طرح سے معاملہ بڑا ہی کلیئر ہو گیا تھا سلیمان عبد الملک بن مروان کے لیے.
ورنہ یہ بھی بڑا مسئلہ رہا ہے اسلامی خلافت کی تاریخ میں۔ اس بات کو بھی نوٹ کر لیجئے کہ جب خلیفہ اپنے بعد، اس کے بعد کون خلیفہ بنے گا، جسے ولی عہد کہا جاتا ہے عربی میں، اور آپ انگلش میں کراؤن پرنس آپ کہتے ہیں جسے، جس کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کے بعد خلیفہ بنیں گے۔ تو اسلامی تاریخ کا ایک حصہ یہ رہا ہے کہ جب بھی خلیفہ ہوتا تھا تو اپنے ایک کے بعد ایک جو ہے کہ یہ بیٹا میرا خلیفہ بنے گا، پھر یہ بیٹا خلیفہ بنے گا، تو اپنے جو ہے ایک سے زیادہ بیٹوں کو ترتیب کے ساتھ وہ اپنا کراؤن پرنس کہہ لیجئے یا ولی عہد وہ متعین کر دیا کرتا تھا۔ تو یہ بھی تاریخ کا ایک بڑا المیہ رہا، یعنی یہ بھی ایک بڑی پریشانی کی چیز رہی کہ جب کوئی شخص خلیفہ بن جاتا تھا اور اب اس کے بعد خلیفہ اس کا کوئی بھائی بنے گا، تو یہ کوشش کرتا تھا کہ اپنے بھائی کو مروا دے، زندگی میں ہی ختم کروا دے، اور یا کم سے کم اس کو کراؤن پرنس کے اس عہدے سے ہٹا دے اور اپنے بیٹے کو اس کی جگہ پر متعین کر دے۔ یہ چلا ہے اسلامی تاریخ۔ اور علامہ ابن خلدون نے اور بعض دوسرے جو مورخین ہیں، انہوں نے یعنی حکومت کی جو چیزیں رہیں جس کی وجہ سے داخلی انتشار بھی رہا اور لوگوں کو قتل بھی کیا جاتا رہا، اس کی ایک خرابی یہ بھی تھی کہ ایک سے زیادہ یہ لوگ ولی عہد بنا دیتے تھے، اور اس کے بعد جو بھی خلیفہ بنتا تھا اس کی پوری کوشش یہ ہوتی تھی کہ میرے بعد اب میرا بیٹا ہی خلیفہ، اور اس کا بھائی جو ولی عہد ہوتا تھا اس کو راستے سے ہٹانے کے لیے وہ پوری کوشش کرتے تھے، اور اس سلسلے میں کبھی قتل کرنے کی نوبت بھی اس کو آتی تھی۔ یہ تو یہ سلسلہ تھا، تو اس لیے میں نے یہ بات کہی آپ کے لیے کہ یہ جو معاملہ تھا عبد العزیز بن مروان کا، چونکہ اس کی وفات ہو گئی تھی اس لیے مسئلہ نہیں پیدا ہوا، ورنہ عبد الملک بن مروان نے اپنے بیٹے کے لیے، ولید بن عبد الملک، اس کے لیے راستہ ہموار کرنے کے لیے، اس کے لیے راستہ جو ہے صحیح برابر کرنے کے لیے کہ وہ خلیفہ بن جائے اپنے بھائی کے ساتھ، وہ بہرحال بدسلوکی سے باز نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہو گیا کہ زیادہ کچھ پریشانی کا معاملہ نہیں ہوا، اور عبد المزیز بن مروان جو کہ ولی عہد تھا اس کا انتقال ہو گیا، اور پورے طریقے سے معاملہ بیٹے کے ہاتھ میں، یعنی عبد الملک بن مروان کے بیٹے کے ہاتھ میں، جو ولید بن عبد الملک ہے، ولید اس کا نام ہے، عبد الملک وہی باپ جو ہے، تو ہم عربی میں ایسے ہی بولتے رہتے ہیں ولید بن عبد الملک، جب بھی رہتا ہے تو باپ کے نام کے ساتھ کبھی دادا کے نام کے ساتھ بھی جوڑ کر کے بولتے رہتے ہیں۔ تو یہ ولید بن عبد الملک کے لیے راستہ بالکل کلیئر تھا۔ میں سمجھنے کے لیے ایک مثال آپ کو پیش کرتا ہوں ابھی، جو کہ یہ چیزیں سمجھ میں کیسے آتی ہیں جب مثالیں دے دی جاتی ہیں۔ تو ابھی جو ہے آپ سعودی جو ہے گورنمنٹ آپ دیکھتے ہیں، تو وہاں کے ابھی جو بادشاہ جو سعودی کے، وہ کون ہے؟ جو ہے ملک سلمان، تو وہی ملک جو ہے، کنگ جو ہے سلمان۔ اب یہ جو ہے سب یہ لوگ جو ہے عبد العزیز کے بیٹے ہیں۔ تو عبد العزیز کے دور میں یہ تھا کہ ولی عہد جو بنائے گئے تھے وہ سب ایسے ہی تھے، یعنی انہی کے بیٹے، تو وہی سلسلہ چلا آ رہا تھا جو ہے۔ تو فہد بن عبد العزیز وہ جو ہے اپنا جو ہے کنگ رہے، اس کے بعد پھر جو ہے بنے، پھر یہ جو ہے سلمان، یعنی مختلف جو ہے وہ کنگ بنتے رہے۔ تو اب ان کے بعد بھی، سلمان کے بعد بھی، ان کے بھائی ہی کا نمبر ہے خلیفہ، یعنی وہاں کے کنگ بننے کا جو۔ لیکن کیا کیا انہوں نے؟ ان کو ہٹا دیا اور اپنے بیٹے محمد بن سلمان کو کراؤن پرنس بنا دیا۔ تو یہ چیز جیسے ابھی یہ مثال میں دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے، آپ کو اس تاریخ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو یہ جو چیز آپ نے دیکھی یہاں پہ کہ انہوں نے اپنے بھائی کو اس سے ہٹا کر کے، اب وہ کیا ہے، کیا وجہ ہے، وہ میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں، میں وہ نہیں ہوتا، صرف سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ تو بھائی کو ہٹا کر کے انہوں نے اپنے بیٹے کو، جو محمد بن سلمان ہے، کراؤن پرنس بنایا، یعنی اب سلمان کے بعد، ملک سلمان کے بعد جو
وہاں کے سعودی کے جو کنگ بنیں گے وہ ان کے بیٹے بنیں گے، سلمان کے بیٹے محمد بن سلمان بنیں گے، جبکہ اس کے پہلے جو بنتے رہے وہ سب عبدالعزیز کے بیٹے ہی بنتے رہے، کیونکہ اسی ترتیب کے ساتھ ان کو ولی عہد بنایا گیا تھا۔ تو یہ چیزیں جو ہے یعنی جو ہے سمجھنے کے لیے میں نے پیش کی آپ کو۔ تو بنو امیہ کے دور میں اور اسی طریقے سے بنو عباسیہ کے یعنی عباسی جو خلافت ہے نا، اس میں بھی یہ چیز بہت زیادہ رہی ہے کہ لوگ جو ہے ایک سے زیادہ ولی عہد بنا دیا کرتے تھے، کہ جو بادشاہ ہے، بادشاہ وقت نے اپنے بعد دو تین ایسے جو ہے کہ میرے بعد خلیفہ یہ بنیں گے، ان کے بعد یہ بنیں گے، ان کے بعد یہ بنیں گے، ایک ترتیب بنا کر کے چلے جاتے تھے۔ تو اس کے بعد جو خلیفہ بنتا تھا اس کا پہلا کام یہ کہ کوشش یہ کرے کہ جن کو ولی عہد بنایا گیا ہے ان کو ہٹا کر کے اپنے بیٹے کو اس کی جگہ پر وہ لے کر کے آئے، اور اس میں بھی خون خرابے ہوتے رہے ہیں۔ اسلامی تاریخ کا یہ بھی ایک حصہ ہے۔ تو یہاں میں بتا رہا تھا کیونکہ اب ولید بن عبد الملک کو پریشانی اس لیے نہیں ہوئی کہ جس کو بنایا گیا تھا عبد الملک بن مروان کے بعد جس کو ولی عہد بنایا گیا تھا ان کی وفات ہو گئی۔ اس طرح سے ولید بن عبد الملک کے لیے راستہ بالکل صاف ہو گیا۔ اب ان کے لیے کوئی اپوزیشن نہیں تھا کہ جو آئے سامنے کھڑا ہو کہ نہیں خلافت مجھے چاہیے، کوئی بھی اب اس کا دعوے دار نہیں۔ اب یہی جو ہے ولی عہد تھے۔ عبد الملک بن مروان کی وفات ہوتی ہے شوال 86 ہجری، شوال کا مہینہ تھا 86 ہجری، یہ جو ہے سال اس کی وفات ہوتی ہے۔ اس کے بعد وفات ہونے کے بعد اس کو لے جا کر کے دفن کرتے ہیں۔ محلب بن ابی صفرہ کے بارے میں بھی ایک بات میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں، اور عبد الملک بن مروان کے تعلق سے بھی، اس کے بعد ولید کی طرف آتے ہیں۔ تو محلب بن ابی صفرہ کی جب وفات ہوئی تو اس کی وفات کے وقت کو بھی اس طرح سے پیش کیا گیا ہے کہ اس نے اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا۔ اس وقت جب اس کی وفات کا وقت آیا تو اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا۔ یہ چیزیں جو ہے کئی لوگوں کے بارے میں ذکر کی گئی ہیں، تو اس میں سے ایک محلب بن ابی صفرہ بھی ہے۔ تو اس نے اپنے بیٹوں کو اکٹھا کر کے یہ کہا، ان کو لکڑیاں دی، لکڑی کا ایک گٹھر بنایا اور کہا کہ اس کو سب مل کر کے توڑو۔ تب بھی وہ لوگ توڑ نہیں پائے اسے۔ اس کے بعد وہ لکڑیاں الگ الگ کر کے لوگوں کو دی اور کہا کہ اس کو توڑو، تو انہوں نے اسے آسانی سے توڑ دیا۔ تو اس نے اپنے بیٹوں کو سمجھایا کہ یہی حال تمہارا بھی ہوتا ہے، کہ جب تم سب لوگ ایک ساتھ رہو گے، مل کر کے رہو گے، تو دنیا کی کوئی طاقت بھی تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ لوگ توڑنا چاہیں گے تو تم ٹوٹ نہیں پاؤ گے، کیونکہ یہ جو یونٹی ہے، یونٹی کی اپنی ایک انرجی ہوتی ہے، اس کا اپنا ایک پاور ہوتا ہے۔ تو یونٹی تو اب ہر کوئی سمجھتا ہے آج کے دور میں کہ یونٹی خود اپنے آپ میں ایک پاور ہے، اور اسے یونٹی کو جب ختم کر دیا جاتا ہے تو یہ پاور تقسیم ہو جاتا ہے، اور جب تقسیم ہو جاتا ہے تو پھر اسے توڑنا اور اس کے خلاف جانا یہ بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ عبد الملک بن مروان نے بھی اپنی وفات کے وقت میں جب اس کی وفات کا وقت آیا تو اس نے بہت سی باتیں جو ہے اہم باتیں ذکر کی تھی۔ میں نے آپ سے یہ کہا کہ یہ بڑا ہی عالم فاضل شخص تھا، مدینے میں رہ کر کے مدینے میں پائے جانے والے صحابہ اور بڑے تابعین، صحابہ بھی تھے مدینے میں اس وقت جس وقت اس کی مدینے میں پرورش ہوئی تھی، تو ان کے درمیان یہ پلا بڑھا تھا عبد الملک بن مروان۔ اور تابعین جو ہے بڑے بڑے تابعین تھے، یہ خود بھی تابعی ہے، لیکن بڑے تابعین جو اس زمانے کے تھے مدینے میں، ان سے اس نے علم حاصل کیا تھا۔ تو بڑا عالم فاضل شخص تھا۔ اس کی نصیحتیں جو اس نے اپنی وفات کے وقت میں لوگوں سے کہیں دنیا کے بارے میں، دنیا کی جو ہے ان رونقوں کے بارے میں، تو وہ ساری چیزیں اس کی نوٹ کی گئیں اور تاریخ کی کتابوں میں ذکر کر دی گئی۔ عبد الملک بن مروان کے دور کے تعلق سے یہ بھی ایک بات رہی ہے کہ اس نے مسجدوں کو بنانے کی طرف بھی بڑی توجہ دی تھی، اور مسجد بنانے میں
اسی طریقے سے راستہ جو ہے، راستے کے تعلق سے بھی راستہ، اچھا راستہ بنانا، راستوں میں بھی جو ہے کنویں کھدوانا، جگہ جگہ اس نے کیا کیا تھا، راستے میں کنویں کھدوا دیے تھے۔ یہ جب اس کی حکومت پورے طریقے سے اسٹیبلش ہو گئی تھی اور وہ فتنے ختم ہو گئے تھے، تو بہت سے اہم اور اچھے کام اس نے کیے تھے۔ اس میں سے یہ سب کام بھی داخل ہے، میں نے کچھ باتیں پہلے بتائی تھیں آپ کو، اور یہ بھی اس میں داخل ہے کہ راستہ برابر کیا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ آج کے زبان میں جسے آپ انفراسٹرکچر کہتے ہیں، کہ کسی بھی حکومت کے لیے، کسی بھی قوم کے لیے، اس کی ترقی کے لیے یہ بڑا جو ہے اہم معاملہ ہوتا ہے کہ ٹرانسپورٹ سسٹم وہاں کا کیسا ہے، جو انفراسٹرکچر جسے آپ کہتے ہیں۔ تو انفراسٹرکچر کی طرف بھی عبد الملک بن مروان نے اپنے آخری دور میں بڑی توجہ دی تھی، اور راستے وغیرہ صحیح کرائے، راستے میں بھی جگہ جگہ کنویں کھدوائے، ان کنویں کو کھدوانے کے بعد وہاں پر ایک آدمی کو رکھا جو اس کی نگرانی بھی کرے۔ اس طریقے سے جو ہے وہ بڑی جو ہے خدمات اس کی تھی۔ اسی طرح سے علم کو بڑھاوا دینے کے لیے لوگوں کے درمیان جو ہے علم، لوگ جو ہے سیکھیں سکھائیں، اس کے لیے اس زمانے کے جو عالم ہوتے تھے، باقاعدہ ان کے بھی وظیفے اس نے متعین کر دیے تھے، جس کو راتب اس زمانے میں کہا جاتا تھا، کہیں رزق کہتے تھے، کہیں اس طرح کی چیز، یعنی ان کو جو ہے کچھ رقمیں بھیجی جاتی تھی حکومت کی طرف سے تاکہ وہ دین کے کام میں لگے رہیں۔ اسی لیے ان کو الگ سے تنخواہ یا فیس وغیرہ کا معاملہ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ باقاعدہ حکومت کی طرف سے ان لوگوں کو پیسے ملتے تھے۔ عبد الملک بن مروان کے دور میں ہی شروع ہوا تھا، بعد میں اس کا جو بیٹا ہے ولید بن عبد الملک، اس کے دور میں یہ چیزیں، جو میں بھی راستے کی بات کر رہا تھا، اور بھی جو ہے جو اہم کارنامے جو ہوئے تھے اس زمانے میں، بلڈنگیں وغیرہ بنانے کا، اور بہت جو ہے بڑی بڑی مسجدیں وغیرہ بنانے کا، تو ولید بن عبد الملک کے دور میں یہ کام اور زیادہ ہوا تھا۔ شروعات تو ہو گئی تھی عبد الملک بن مروان کے ہی دور میں، لیکن ولید کے دور میں یہ چیزیں اور پھر پروان چڑھی تھی۔ تو میں بتا رہا تھا آپ کو کہ عبد الملک کے دور میں یہ ساری جو ہے چیزیں ہوئی، کام اس نے کیا تھا اپنے دور میں۔ اس کی وفات ہو گئی، وفات کے وقت میں اس نے بڑی اہم نصیحتیں بھی کی۔ جب اس کی جو ہے اس کا بیٹا ولید بن عبد الملک بن مروان یہی خلیفہ بنے گا، اور پہلے ہی سے بات طے ہو چکی تھی، اور یہ کراؤن پرنس بن چکا تھا، اس لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ جیسے ہی عبد الملک بن مروان کو دفن کیا گیا، تو دفن کر کے واپس آنے کے بعد سب سے پہلے ولید بن عبد الملک، یہاں سے اب ولید بن عبد الملک کا دور شروع ہوتا ہے، کیونکہ عبد الملک بن مروان کی وفات ہو گئی اور یہ کراؤن پرنس ہے۔ اب یہی جو ہے کیا ہوا، اب یہی خلیفہ بنے گا۔ تو اس نے اپنے گھر جانے کے بجائے سب سے پہلے وہ شام کا علاقہ، دمشق کا علاقہ ہی ان کا پایہ تخت تھا، ان کا کیپٹل سٹی تھا، تو یہ وہاں پہ مسجد میں آ کر کے سب سے پہلے لوگوں کو اکٹھا کر کے اس نے تقریر کی، اور سب سے جو ہے بیعت لی اپنی خلافت کے لیے۔ پہلے تو ہو چکی ہوتی ہے بیعت ان کے کراؤن پرنس ہونے کے، اب جو ہے کیا ہے، خلیفہ بننے کے لیے۔ اور میں نے آپ سے کہا کہ اب یہاں کوئی مخالفت بھی نہیں تھی، لوگوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لی، اس کو خلیفہ تسلیم کر لیا۔ اور بعض جو ہے تاریخ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بڑے ہی گھمنڈ والے انداز میں اس نے لوگوں سے باتیں کی اس وقت، ولید بن عبد الملک نے، لیکن ہم اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیتے ہیں، بلکہ توجہ اس کی طرف دیتے ہیں کہ اس نے اپنی خلافت کے تعلق سے اپنے باپ کو دفن کر کے آنے کے بعد لوگوں سے بیعت لے لی۔ اس طرح سے 86 ہجری میں ولید بن عبد الملک یہ خلیفہ بن جاتا ہے۔ عبد الملک بن مروان کو دفن کیا جا چکا، اب یہ ولید بن عبد الملک کا دور شروع ہوتا ہے، اور یہ بنو امیہ کی حکومت کا بڑا ہی سنہرا دور، یعنی گولڈن جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں، وہ جسے انگلش میں آپ گولڈن کہتے ہیں، اردو میں اسی کو ہم سنہری یا سنہرا جو ہے کہتے رہتے ہیں، تو سونے سے ہی اس کا جو ہے تعلق ہے۔ تو بڑا ہی جو ہے یہ گولڈن پیریڈ تھا
بنو امیہ کی حکومت کا، جب ولید بن عبد الملک کو خلیفہ بنایا گیا۔ بلکہ وہ خلیفہ بنا کیونکہ باپ نے اس کو پہلے ہی اپنی زندگی میں کراؤن پرنس کے طور پر لوگوں سے بیعت لے چکا تھا۔ اس طریقے سے اس کے لیے راستہ بالکل ہموار تھا، راستہ بالکل صاف تھا، اور اسے خلیفہ یہ بنا، لوگوں سے بیعت لے لی، اور 86 ہجری سے اب اس کی خلافت شروع ہوتی ہے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا اہم دور ہے؟ یہ دور خاص طریقے سے جو اب آئندہ ہفتے سے باتیں آپ کے سامنے آئیں گی تو اندازہ ہوگا آپ کو کہ بڑا ہی اہم دور تھا یہ، اس لحاظ سے کہ چونکہ اب کوئی فتنہ نہیں تھا پورے دور، اور حکومت پورے طریقے سے بڑی مضبوط، مستحکم اور پائیدار حکومت تھی اس کی، جو ہے کوئی فتنہ نہیں۔ جب آدمی جو ہے کہیں فتنہ نہ ہو، پریشانی نہ ہو، تو پوری صلاحیت، آدمی کی پوری انرجی کس میں لگتی ہے؟ پھر اچھے کاموں میں لگتی ہے نا۔ تو یہاں سے اسلامی فتوحات کا سلسلہ پھر سے شروع ہوتا ہے ولید بن عبد الملک کے دور میں۔ آج جو ہم یہاں پر ہیں، مسلمان ہیں، اتنی کثرت سے جو ہے آپ دیکھتے ہیں ہمارے اس ملک میں مسلمانوں کی یہ جو تعداد ہے، تو وہ سلسلہ بھی کہیں نہ کہیں ولید بن عبد الملک کے دور سے جڑا ہوا ہے۔ یہ بھی نوٹ کرنا ہے، کس کے دور سے؟ ولید بن عبد الملک کے دور سے یہ سلسلہ جڑا ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ اسی کے دور میں تین الگ الگ محاذ پر، یعنی تین الگ الگ علاقے، ایک علاقہ تو یہی ہے ہمارا جو سندھ کا علاقہ اس زمانے میں کہلاتا تھا، اور یہ سب ملا ہوا علاقہ، یعنی ابھی جو آپ افغانستان دیکھتے ہیں، افغانستان ہے، اس کے اوپر کی جتنی بھی ریاستیں ہیں جو کسی زمانے میں یہ سوویت یونین کا حصہ بن گئی تھیں، اب یہ سب کی سب اسلامی حکومتیں ہیں، ازبکستان، تاجکستان اور ترکمانستان، نہ جانے یہ جتنے بھی استان کے نام سے آتے ہیں نا، یہ جو علاقے ہیں پورے، یہ وہ علاقے ہیں جو ولید بن عبد الملک کے دور میں یہاں تک کہ چائنا کے بہت سارے علاقے، یہ اسلام جو پھیلا ہے، اسلام جو پہنچا ہے نا، یہ وہی دور ہے، یہ ولید بن عبد الملک کا ہی دور ہے اصل۔ یہی وہ دور ہے جہاں اتنی جو ہے فتوحات کا سلسلہ پھر سے شروع ہوا تھا، اور اسلامی فوج بڑی تیزی کے ساتھ آگے کی طرف بڑھی تھی۔ تو ہمارے اس ملک میں بھی سندھ کا جو علاقہ جہاں اس سے اسلام داخل ہوا، ایک تو یہاں اسلام میں داخل، جو اسلام کے داخل ہونے کی ہمارے اس ملک میں دو جو ہے راستے رہے۔ ایک تو جو ہے کیرلا کا دروازہ تھا، تو کیرلا کے میں یہ ہوا کہ اس زمانے میں کیرلا نہیں کہتے تھے، میں آج کے اس کے لحاظ سے کیرلا کہہ رہا ہوں، کہ عرب تاجر لوگ، چونکہ سمندری علاقہ ہے نا، تو سمندری علاقہ یہ پورا کیرلا کا یہ جو بارڈر، جو یہ سمندری علاقہ ہے، جو بیچ ہے، یہ وہ پھر عرب کا جو یہ ہے بیچ کا، تو یہ دونوں جو ہے آپ جانتے ہی ہیں کہ ایک ہی سمندر سے جڑے ہوئے، بحیرہ عرب کہا جاتا ہے اس کو۔ تو یہ لوگ عرب تاجر یہ باقاعدہ آتے تھے اس وقت تجارت کے لیے، تو تجارت کے لیے جب یہ آتے تھے تو کیرلا کے ان ساحلی علاقوں میں ان کی کشتیاں رکتی تھیں، ان کی تجارت چلتی تھی، تو ان کے دور میں عرب تاجروں کے ذریعے سے ہی یہاں پر اسلام شروع میں آیا، لیکن بہت زیادہ اسلام نہیں پھیلا تھا، بہت جو ہے، چونکہ اب یہ لوگ ان کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں تو بڑی ہی لیمیٹڈ ہوں گی جو ہے، تو ان جن سے ملتے تھے، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، جن کے ساتھ ان کے معاملات ہوتے تھے، تو لوگ ان سے متاثر ہو کر کے اسلام بھی قبول کر لیتے تھے، کہ کوئی مسلمان تاجر صرف تاجر نہیں ہوتا ہے نا، وہ ایک داعی بھی ہوتا ہے۔ میں نے یہ پہلے کبھی کسی درس میں بیان کیا ہے کہ ایک مسلم، وہ چاہے جو بھی اس کا کام ہو، چاہے وہ ایک ٹیچر ہو، چاہے جو ہے وہ ایک بزنس مین ہو، چاہے جو ہے کہیں کا کوئی امپلائی ہو، کوئی بھی کام کر رہا ہو، لیکن وہ ان کے ساتھ ایک اسلام کا داعی ہوتا ہے۔ یہ شروع زمانے سے ایسے ہی رہا، آج کے دور میں نہ یہ ہو گیا کہ یہ داعی ہیں، یہ داعی یعنی باقاعدہ الگ سے اب داعی، یعنی اسلام کی دعوت دینے والے، یہ لقب بن گیا۔ اس زمانے میں یہ لقب نہیں ہوتا تھا، بلکہ ہر کوئی داعی ہوتا۔
اس کو اس بات کی فکر ہوتی تھی کہ میں ایک مسلمان ہوں اور میری ذمہ داری ہے کہ میں اسلام کی اس دعوت سے لوگوں کو واقف کراؤں، لوگوں تک پہنچاؤں جو ہے، تو چاہے وہ بزنس مین ہو، کوئی بھی ہو، جب اس کو موقع ہوتا تھا تو اسلام کی دعوت بھی پیش کرتا تھا۔ تو اس جو ہے طریقے سے کیرلا کے اس علاقے میں پہلے اسلام آ چکا تھا، لیکن جو اسلامی جنگیں ہوئی اور جنگوں کے راستے سے جو اسلام آیا ہے ہمارے اس ملک میں نا، تو وہ سندھ کا علاقہ، اور یہ ولید بن عبد الملک کے دور میں ہی اس کی شروعات تھی۔ تو اب وہ دور آنے والا کے سامنے، تو یہ چیز چونکہ ہماری تاریخ سے بھی جڑی ہوئی چیز ہے نا، اس لیے میں آپ کو یہ یاد دلایا کہ ولید بن عبد الملک کا زمانہ اس لحاظ سے بڑا اہم مانا جاتا ہے۔ اور ادھر چائنا کے جو ہے علاقے تک یہ اسلامی فتوحات پہنچی اس کے دور میں، اور ادھر پھر جو ہے افریقی علاقے اور یورپین کنٹریز میں بھی، جو ابھی یورپین کنٹریز کے حصے ہیں سب، وہاں پر بھی اسلامی فتوحات، اسی کے دور میں یہ سلسلہ آگے بڑھا۔ اور تین بڑے فوجی جرنیل تھے اس زمانے کے، جنہوں نے بڑی شہرت حاصل کی تھی۔ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ کسی زمانے میں خالد بن ولید تھے، بعد کے دور میں محلب بن ابی سفرہ کا جیسے نام آیا، ویسے ہی ولید بن عبد الملک کے دور کے تین مشہور فوجی جرنیل، جن کی عمریں تو بہت زیادہ نہیں تھی، لیکن ان کی تربیت ایسی ہوئی تھی اور ان کو اس انداز سے جو ہے ان کی تربیت کی گئی تھی کہ یہ لوگ اپنی کم عمر ہونے کے باوجود بھی اسلامی پرچم کو، اسلامی جھنڈے کو لے کر کے جو آگے بڑھے، تو اسلامی فتوحات کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ تو یہ ولید بن عبد الملک کے دور کی باتیں ہیں۔ اب جو ہے شروعات اس کی ہو رہی ہے، ولید بن عبد الملک اب خلیفہ ہے، اور اس کی خلافت کے دور کی باتیں اب آپ کے سامنے شروع ہو رہی ہے۔ میں نے آپ سے کہا پہلے ہی ذہن میں بیٹھا لیجئے کہ یہ اسلامی تاریخ کا بڑا ہی اہم جو ہے، بڑا اہم موڑ اسے کہا جاتا ہے، بڑا ہی سنہرا دور اسے کہا جاتا ہے۔ سنہری جو ہے یہ اس دور سے اس کو یاد کیا جاتا ہے، بعد یعنی گولڈن جو ہے پیریڈ جو تھا یہ، کیونکہ اسلامی فتوحات اسی جو ہے پیریڈ میں بہت آگے بڑھی تھی۔ تو یہ ولید بن عبد الملک، اس کا اصل صحرا کہیں گے تو عبد الملک کو ہی جائے، کیونکہ عبد الملک بن مروان نے ہی راستہ ہمارا، بسا اوقات کیا ہوتا ہے نا کہ جب چیزیں ہوتی ہیں تو لوگ زیادہ اسی کو یاد کرتے ہیں، اس میں لوگ زیادہ ولید کو یاد کریں اس کے بجائے ان کو عبد الملک کو بھی یاد کرنا چاہیے کہ راستہ پورے طریقے سے بنا کر کے اس نے دیا، بیٹا تو صرف اس راستے میں آگے بڑھا ہے، بیٹا صرف آگے بڑھا ہے، بیٹے کے لیے راستہ بنانے والا کون تھا؟ اسلامی تاریخ کا یہ مشہور جو ہے خلیفہ عبد الملک بن مروان، اس نے اصل میں یہ بنا کر کے راستہ دیا۔ میں یہ بات بھی آپ کے سامنے جو ہے پیش کر دوں کہ بہت زیادہ نام کس کا، لوگ جب جو خلافت راشدہ کی بات آتی ہے تو بہت زیادہ نام کس کا لیا جاتا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لیا جاتا ہے، اور لوگ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھول جاتے، لوگوں کو یہ یاد نہیں رہتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طریقے سے اٹھنے والے فتنوں کو ختم کیا تھا اپنے دور، اور راستہ بنا کر کے دیا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کے لیے اس راستے پر چلنا بڑا آسان ہو گیا تھا۔ جن پریشانیوں سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا دور گزرا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ تو اس سے یہ بات جو ہے یعنی مثال ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ عبد الملک بن مروان نے اپنے دور خلافت میں بڑی پریشانیاں جھیلی، اور ہر طرح کی پریشانیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کیا کیا اس نے؟ جب بیٹے کو اپنی حکومت، جب دنیا سے گیا ہے، بیٹے کے ہاتھ میں حکومت آئی ہے، تو معاملات بالکل راستے بالکل برابر تھے، بس راستے میں آگے کی طرف بڑھنا تھا اور کچھ نہیں تھا، تو اس کو فتنوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ تو یہ اصل جو ہے راستہ بنا کے دیا تھا عبد الملک نے، ولید بن عبد الملک اس راستے پر چلا ہے، اس کی بھی اپنی فضیلت رہے گی کہ بجائے
راستہ بھٹکنے کے، اس سیدھے راستے پر صحیح طریقے سے اس راستے پر چلتے ہوئے اس اسلامی کارواں کو، اسلامی جو ہے قافلے کو آگے لے کر کے بڑھا ہے یہ ولید بن عبد الملک۔ پھر اس کے بعد بھی مصیبت کا دور پھر سے شروع ہوتا ہے، وہ آگے باتیں آئیں گی، لیکن ابھی ولید بن عبد الملک کی خلافت کا ذکر آئندہ ہفتے سے درس میں آپ کے سامنے رہے گا۔ آج کا درس، تاریخ کا یہ درس یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔